بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا جو ہماری وہ صفات ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں. اس میں سفیر، لین اور قلقلہ ہم نے کور کر لیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈڈ جو لنک میں نے شیئر کیا ہے یوٹیوب پہ، آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہوگا. اور ہوم ورکس مجھے آپ سب کے نہیں ملے، بہت کم لوگوں نے ہوم ورک اٹیمپٹ کیے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو دیکھیں گے بھی اور ہوم ورک بھی اپنے کریں گے. آج ہمارے پاس جو صفات ہیں، آج بھی میں 3 صفات کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ. اس میں جو پہلی ہم شروع کرتے ہیں وہ ہے الانحراف. نہیں، الانحراف میں بعد میں کرتی ہوں. پہلے جو ہے وہ ہے وہ صفت جس کے اپوزٹ نہیں ہے، اس کا نام ہے التفشی، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپریڈنگ. اس کا جو لیٹر ہے، اس کا جو حرف ہے تفشی کا، وہ ہے ایک ہی لیٹر اور وہ ہے شین. اس کی جو تعریف ہے آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے کہ حرف شین ادا کرتے وقت ہوا یعنی سانس کا منہ میں پھیلانا التفشی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن انگلش میں بھی لکھی ہے: اسپریڈنگ دا ایئر اراؤنڈ دا ماؤتھ وین پروناؤنسنگ دا لیٹر. اٹس لیٹر از شین. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، وہ میں آگے آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صفت کے اندر یعنی شین کے اندر جو یہ صفت ہے تفشی کی، اسے ہم کہاں اگنور کرتے ہیں اور کہاں پہ ہم اس کو صحیح نہیں پڑھتے تو یہ اس کی صفت ادا نہیں ہوتی. جیسے اشہدو لکھا ہے تو ہمیں شین کو پڑھتے ہوئے ہوا کا جو اس کا پھیلنا ہے وہ ایک کلیئر فیل ہونا چاہیے. اش اش، یہ جو ش کی ساؤنڈ ہے نا، یہ کہلاتی ہے تفشی. اشہدو، اگر ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہدو، اشہدو ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اش اش، اس کو اس صفت کو اس لیٹر کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اس کو رکھنا ہے. اسی طرح اگر ہم زبر کے ساتھ دیکھیں تو شیئن شیئن. ٹھیک ہے، انشاء اللہ، یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ تفشی کی ساؤنڈ ہے. انشاء اللہ. شئتم شئتم، عشرا عشرا. اسی طرح جو شین ہے اس میں رخاوہ کی بھی صفت ہے، تو اس لیے شین ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. ایک تو تفشی کی صفت بھی اس میں ڈالی ہم نے، اور رخاوہ بھی. رخاوہ مین تھوڑا سا ہی ٹائم لے گا. عشرا اشہر اشہر. ٹھیک ہے، تو یہ تفشی تو بہت آسان تھا، لیکن چونکہ یہ اس کو ہم نے کور کرنا ہے تو اس لیے کوئکلی ہم نے کر کے اب اگلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں، اور یہ ہے الانحراف. ایک میرے خیال سے اب ختم ہو گئی ہوگی، پہلے آ رہی تھی، اب آئی تھنک اب نہیں ہے نا، یا ابھی بھی ہے؟ بتائیں مجھے، ابھی بھی ہے؟ نو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو اگلی صفت ہے وہ ہے الانحراف، جس کو کہتے ہیں ڈرفٹنگ. اس کی تعریف یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے آواز اپنے مخرج سے نکل کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو لیٹرز ہیں وہ ہے را اور لام. تو اس کو میں تھوڑا سا آگے چل کے مزید اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ہو سکتا ہے صرف تعریف کو سننے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن کچھ پکچرز ہیں ان کے ساتھ میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ دیکھیں، پہلے ہم لام کو دیکھتے ہیں. اچھا، ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لام اور را، یہ جو دونوں لیٹرز ہیں، یہ جو صفت ہم نے پڑھی تھی رخاوہ، شدہ اور توسط، تو یہ دونوں جو ہیں لیٹرز، یہ توسط کے بھی لیٹرز ہیں، التوسط کے لیٹرز ہیں.
تو یہاں پہ پہلے ہم لام کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں لام کو جب ہم ادا کرتے ہیں یعنی ووکل کارڈ سے جب ہماری لام کی ساؤنڈ نکلتی ہے اور یہ ٹریول کرتے کرتے جب منہ کے نزدیک آتی ہے تو کیا ہوتا ہے لام کا مخرج آپ سب کو پتہ ہے جو زبان کے کنارے ہیں زبان کا جو اگلے حصے کا جو کنارہ ہے وہ اوپر کے تالو سے جا کے لگتا ہے وہ اوپر کے تالو سے جیسے ہی لگتا ہے جا کے تو کیا ہوتا ہے کہ آواز بلاک ہو جاتی ہے مطلب پارشلی آپ کی آواز بلاک بھی ہو جاتی ہے اور ساؤنڈ وہاں پہ رک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آواز ڈرفٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس تصویر سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ پیچھے سے ٹریول کر رہی تھی ساؤنڈ اس کی ایک سیکنڈ یہ پیچھے سے ٹریول کر رہی ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے اور یہ جب آتی ہے نا تو یہ یلو والا پارٹ ہے نا پورا یہ زبان کا وہ حصہ ہے کنارہ ہے زبان کا اور یہ جب اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو آواز بلاک ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں تو وہاں سے زبان کی جو ٹپ ہے اور یہ کنارہ جب اوپر کو لگتا ہے تو جب آواز یہاں بلاک ہوتی ہے تو پھر یہاں سے یعنی سائڈ سے یہ ڈرفٹ کرتی ہے تو یہاں سے نکل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں الانحراف اس کو اس تصویر سے میرا خیال ہے زیادہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم زبان کے اتنے مطلب وائڈ ایریے کو جب اوپر ٹچ کرتے ہیں تو یہ آواز جب بلاک ہو گئی تو لام کی آواز جو ہے وہ پھر سائڈ سے نکل جاتی ہے تو یہ انحراف کی صفت ہے اس کو پھر تھوڑا سا اور میں آگے جا کے کلیئر کرتی ہوں اچھا اس کی کچھ اگزامپلز ہیں کہ یہ انحراف کی صفت کیوں ہے یہ بہت ویسے بیسیکلی آسان ہے لیکن چونکہ یہ تجوید کی کتابوں میں موجود ہے تجوید کے علماء نے اس کو اہمیت دی ہے اس لیے ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہیں لیکن بیسیکلی اس کو ہم پاکستان میں تو میں سمجھتی ہوں تقریباً سبھی لوگ اس کو بہتر ہی پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں لیکن جہاں پہ کچھ غلطی آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ الانحراف صفت ہے کیا یہ دیکھیں القارعات لام کو جیسے کہا کہ میں نے توسط کا بھی لیٹر ہے تو لام کو آپ نے پورا ٹائم بھی دینا ہے اور اسی طرح یہ الانحراف بھی ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ کہنے کے بعد آپ کی آواز سائڈ سے نکلتی ہے اس کو جب غلط پڑھیں گے تو کچھ لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں او جیسے انگلش میں ایل ہم کہتے ہیں نا ایل تو ایل ایسے نہیں کہنا نارمل طریقے سے جو ہم پڑھتے ہیں وہی بالکل بیسٹ ہے اور اس میں ساری صفات آ بھی جاتی ہیں القاریات القا ٹھیک ہے اسی طرح اس کو جو غلط پڑھنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ لام پہ اکثر لوگ قلقلہ بھی کر دیتے ہیں القاریات القاریات یہ غلط ہے ٹھیک ہے بس آپ نے اس طرح زبان کو اوپر ٹچ کیا اور سائڈ سے آواز نکل گئی بالمعروف بل نہیں مجھے کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے قرآن سننے کا اکثر لوگ اس کو قلقلہ کر دیتے ہیں بالمعروف غلط بالمعروف المال المال منزلون الحمد لام پہ تھوڑا سا ٹائم دیں گے توسط کا لیٹر ہے الحمد الملکی یہاں پہ دونوں لام سکون کے ساتھ آ رہے ہیں الملکی ٹھیک ہے تو یہ الانحراف کی صفت ہے لام کے اندر اب جو دوسرا الانحراف کا لیٹر ہے وہ ہے را اس کی پہلے تصویر سے ہم سمجھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی کچھ ایگزامپلز آج بلکہ را کو میں نے آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھانا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم ووکل کارڈ سے جب ہماری آواز یہاں سے ٹریول کرتی کرتی آتی ہے اور را کا مخرج آپ سب جانتے ہیں کہ زبان کی جو ٹپ ہے زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر جا کے جب تالو سے لگتی ہے تو یہاں پہ آواز بلاک ہو جاتی ہے آواز جب بلاک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جو یلو پارٹ ہے نا یہ پورا زبان اوپر لگنے سے جب اس کو بلاک کر لیتی ہے تو آواز جو پیچھے سے آ رہی تھی وہ ڈرفٹ کرتی ہے اور ایک چھوٹے سے پیسج سے یہاں سے نکلتی ہے تو یہاں سے پھر را کی الانحراف کی اس میں صفت ہے کہ آواز ڈرفٹ کرتی ہے مطلب ڈرفٹ کس طرح سے کر رہی ہے اس طرح سے کر کے ایک چھوٹے پیسج سے نکل رہی ہے اس تصویر سے آپ زیادہ بہتر سمجھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے را کی آواز باہر نکل جاتی ہے لام میں تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہاں سے نکل رہی تھی اس جگہ سے لیکن را میں یہاں سے نکل جاتی ہے اس کی جو اگزامپلز میں نے لکھی تو ہیں سامنے لیکن یہ میں ابھی پڑھوں گی نہیں آگے را کے اور جو قاعدے ہیں ان میں ہم ڈیٹیل سے را کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دوں گی یہ آپ لوگوں کی سلائیڈ میں سیو ہو جائے گا لیکن یہ کہ
اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں تھوڑا سا اور را کے قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں, اگر آپ کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پہلے یہاں پہ پوچھ لیں تاکہ پھر میں آگے چلوں. ڈرفٹنگ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈرفٹ کہتے ہیں آواز کا اپنی جگہ کو چینج کر کے سائڈ سے نکل جانا یا کسی اور جگہ سے نکل جانا. اس کے 2 لیٹرز ہیں لام اور را. ٹھیک ہے, تو جب ہم لام کو میں ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیں ڈرفٹنگ یہ ہے مہوش, یہ دیکھیں لام کی جو ساؤنڈ ہے نا, یہ جب ہم ووکل کارڈ سے لام کو پروناؤنس کرتے ہیں ہم, تو جب ہم کہتے ہیں ال تو ابھی جب ہم یہاں سے ساؤنڈ نکلتی ہے اور لام کے مخرج کو جیسے ہی وہ ٹچ کرتی ہے نا ہماری زبان, تو کیا ہوتا ہے یہ یلو پارٹ ہے نا یہ والا, یہ دیکھیں اس نے بلاک کر دیا. جب وہ بلاک کر دیتی ہے تو ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ پارشلی بلاک ہو جاتی ہے اور پارشلی جو ہے نا وہ رن کرتی ہے. وہ رن کہاں سے کرتی ہے, وہ ڈرفٹ کر جاتی ہے اور سائڈ سے نکل جاتی ہے. مطلب اس کو کوئی راستہ تو چاہیے نا باہر نکلنے کے لیے, تو وہ پھر سائڈوں سے نکل جاتی ہے. تو یہ طریقہ ہے لام کو ادا کرنے کا. دیکھیں یہاں پہ زیادہ واضح ہے کہ لام, یہ جو کنارے زبان کے 2 کنارے تھے, انہوں نے جب لام کو پروناؤنس کیا ال کہا. آپ خود کر کے دیکھیں سب لوگ, ال کہیں. جب ال کہتے ہیں تو لام کو ادا کرتے ہی جیسے اس کا مخرج اوپر ٹچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ساؤنڈ بلاک ہو گئی, رک گئی آواز. مگر اس آواز نے چونکہ منہ سے باہر نکلنا ہے تو پھر وہ ڈرفٹ کرتی ہے اور وہ سائڈ سے نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں الانحراف. اسی طرح را کے اندر بھی سیم یہی چیز ہے, مگر اس کا ڈرفٹ کرنے کا جو پیسج ہے نا وہ چھوٹا سا ہے. لام میں تو سائڈوں سے نکل گئی تھی نا, یہاں پہ را میں کیا ہے کہ یہ ڈرفٹ کر کے ساؤنڈ ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے سے کہہ لیں آپ کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے. یہ دیکھیں اور اس طرح سے باہر نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب تکرار, یہ تیسری صفت آج کی ہے, وہ ہے التکرار. یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کون سی لاسٹ سلائیڈ میں نے بھی میرے ہاتھ سے دکھا دی ہے سعدیہ, دوبارہ آپ کو ضرورت ہے؟ سوری, کون سی سلائیڈ کہہ رہی ہیں آپ؟ لاسٹ سلائیڈ کون سی؟ آج کی ایگزامپل والی؟ نہیں, وہ ابھی آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ میں آ جائے گی, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. وہ میں نہیں پڑھا رہی ہوں یہاں پہ, میں نے ایگزامپلس ڈال دی تھی لیکن ابھی آگے ہم را کو مزید ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ تیسری صفت جو ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کے اپوزٹس نہیں ہیں, وہ ہے التکرار. اردو میں بھی ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں لیکن یہ عربک کا ورڈ ہے التکرار, اور اس کا مطلب ہے ریپیٹیشن. تعریف اس کی کیا ہے کہ حرف را ادا کرتے وقت زبان کی ایسی جنبش جس کی وجہ سے حرف دہرایا جائے اس کو تکرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپلز میں آگے آپ کو دیتی ہوں, پھر آپ کو زیادہ پتہ چلے گا. اور تکرار کے اندر جو لیٹر ہے وہ صرف اور صرف را ہے. اچھا, ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آج ہم نے التفشی کی صفت پڑھ لی, پھر ہم نے الانحراف پڑھ لیا. ہمیں پتہ چلا کہ الانحراف میں لام اور را یہ 2 لیٹرز ہیں جن میں آواز ڈرفٹ ہو جاتی ہے, سائڈ سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب تیسری صفت جب ہم نے پڑھی التکرار, تو اس میں را جو ہے وہ ایک سیکنڈ, را جو ہے وہ را جو ہے, سوری ایک سیکنڈ جی, اس کے اندر اب چونکہ را کی ہم پڑھ رہے ہیں تو مجھے مناسب لگتا ہے کہ پھر میں را کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھا دوں. ٹھیک ہے, اچھا, اب تقریر کیسے ہوتی ہے؟ تقریر ہوتی ہے جیسے ریپیٹیشن, جیسے میں نے کہا, جیسے ار یہ والی ساؤنڈ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بس ایک دفعہ زبان آپ کے را کے مخرج کو ٹچ کرے اور واپس پلٹ کے آ جائے, تو جو ایک دفعہ ٹچ کر کے واپس پلٹ کے آنا ہے نا, یہ تکرار ہے اور یہ صفت را میں ہونی چاہیے. اس کی زیادہ ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کے لیٹر کو خراب کر دے گی, وہ ہم پھر صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کرتے. جیسے ہم کہیں بدارین, یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا, اگر یہ زیادہ ہوگی, ایک بار سے زیادہ ہوگی تو یہ غلط ہے. تو التکرار ریپیٹیشن ایک سے لے کے جسٹ ٹچ کر کے واپس آنے تک تو ہوگی, جیسے ار, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو بس آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے. تو یہ ہے تکرار, کہ یہ ریپیٹیشن زیادہ را کے اندر نہ آئے.
اب را کا قاعدہ یہاں پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں رولز آف لیٹر یعنی را کا قاعدہ. یہ اب صفت سے ہٹ کے ہے، صفات سے ہٹ کے ہے، لیکن چونکہ وہ والی جو صفات اسپیسیفک بکس میں یا اسکالرز نے بتائی ہوئی ہیں اس لیے اس کو وہاں تک رکھیں. یہ ایک میں نے تھوڑا سا سیپریٹ اس لیے کر دیا پارٹ یہاں پہ کہ آپ چونکہ الانحراف پڑھ رہے ہیں اور تکرار پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ را کو پھر پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہے. تلاوت میں حرف را کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے تفخیم یعنی موٹا ہیوی کر کے را کو پڑھنا، اور ایک ہے ترقیق یعنی باریک یعنی لائٹ کر کے را کو پڑھنا. تفخیم یعنی ہیوی کر کے را کو پڑھنے کے لیے اس کی 5 ڈویژنز کی گئی ہیں. علماء کے نزدیک اس کے 5 ایسے طریقے ہیں جہاں پہ ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. اس کو مفخم کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو عربک نیمز ہیں نا، جیسے مفخم ہے، تفخیم ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ کبھی آپ لوگ اگلے لیولز پہ جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ نام آگے جا کے بہت فائدہ دیں گے، بہت زیادہ فائدہ دیں گے. تو اس لیے ان کو اگنور نہ کریں. میں نے جان بوجھ کے عربک کے نام اس لیے رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑے یوز ٹو رہیں عربی ناموں کے بھی. اچھا، جو اس کی پہلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ را کب تفخیم پڑھا جائے گا، کب موٹا پڑھا جائے گا را؟ جب را پر زبر یا پیش ہو. مطلب را کے اوپر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے. ابھی کافی ساری اگزامپل جو ہیں یہ را پہ زبر یا پیش کی ہیں، تو میں ان کو پڑھ کے بتاؤں گی. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے توسط کی صفت بھی رکھنی ہے، اس میں الانحراف بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے، پلس اس میں تقریر کی جو صفت ہے، تکرار کی جو صفت ہے، تقریر اور تکرار دونوں لفظ ٹھیک ہے، تو جو صفت ہے وہ بھی اس میں موجود ہو، یعنی ایک بار سے زیادہ اس کی ریپیٹیشن نہ ہو، کی ساؤنڈ زیادہ نہ آئے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر حرف موٹا پڑھا جائے گا. ریب را را ریب الرحیم الرحیم. اب را کیونکہ یہاں پہ 2 ہیں تو یہاں پہ تکرار ایک بار سے زیادہ تو ہوگی. ٹھیک ہے، ریبہ اور الرحیم الرحیم الرحمن نارن. یہ سارے جو تنوین والے را بھی ہیں یہ بھی مفخم پڑھے جائیں گے. نارن نصر نصر الکافرون الکافرون خر خر یصدر یصدر امروا امروا. ٹھیک ہے، یہ پیش اور زبر جس را پہ آئے گی اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. دوسرا جو اس کا قاعدہ ہے تفخیم کا وہ یہ ہے کہ جب را پر سکون ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ بھی ہم موٹا پڑھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ساری اگزامپلز وہی رکھی ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا. اب مثال کے طور پہ یہ والا لیٹر دیکھیں، الکوثر والا لیٹر کہہ رہی ہوں، ورڈ دیکھیں، لفظ دیکھیں. کوثرا ہے، ایکچولی را پہ زبر ہے، لیکن جب آیت آ جاتی ہے تو ہم اس کو کوثر پڑھتے ہیں. اور کوثر اس لیے پڑھتے ہیں پھر ہم اس پہ اندیکھا ایک سکون ڈال لیتے ہیں، یعنی آیت کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون لے لیتے ہیں. تو اب را پہ سکون آ گیا آیت کی وجہ سے، اور اس سے پیچھے ہم دیکھیں تو زبر ہے، تو پھر یہ را بھی موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اب تک را پہ ایکچولی دمہ ہے یعنی پیش ہے، مگر آیت کی وجہ سے ہم اس کو سکون پڑھیں گے، تو اس سے پیچھے ہم دیکھیں گے تو تا کے اوپر زبر ہے تو یہ را بھی موٹا ہوگا. تو آپ نے بس یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے را جو ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ سب را موٹے پڑھے جائیں گے. میں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں. العرشی الارضی الکوثر ارسل عرضة عرضة یرسل یرسل. اور کی تکرار زیادہ نہیں ہے. یرسل یرسل التکاثر الابتر الابتر وانحر وانحر. یہ تمام را موٹے پڑھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو اس کی تیسری قسم ہے را کو موٹا پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ جب را پر سکون ہو، جب را پر سکون ہو اور اس سے پہلا حرف حمزۃ الوصل ہو.
اب یہ حمزۃ الوصل جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی میرا پسندیدہ ایک قاعدہ ہے، انٹرسٹنگ قاعدہ ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب تجوید کا اگلا لیول کریں گے، ایڈوانس لیول کریں گے، تو اس میں اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اتنا یاد رکھ لیں تھوڑا سا، بس میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ حمزۃ الوصل کہتے ہیں ایسے الف کو جس پہ زیر زبر پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حمزہ ہوتا ہے. اور وصل کہتے ہیں ملانے کو. تو یہ والا اس کے اوپر جو ہے نا، قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ سواد، چھوٹے سواد کا نا سر سا بنا ہوتا ہے، سواد کا ہیڈ بنا ہوتا ہے، تو یہ حمزۃ الوصل کا نشان ہوتا ہے جہاں پہ یہ سواد لگا ہوتا ہے. تو میں نے صرف یہ نشان اس لیے ڈال دیا ہے تاکہ آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کے اکثر ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو پچھلے والا لیٹر ہے نا، اس پہ یا تو زیر ہوگی یا اس کے نیچے زیر ہوگی. تو اب یہ والا جو را سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گا نا، یہ اتنا بس آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ حمزۃ الوصل کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی یہاں اتنا یاد رکھیں کہ را پہ اگر سکون ہو اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، ٹھیک ہے، تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب اس را پہ سکون ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، تو یہ را بھی موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں اور اس کو میں زیر ڈال کے پڑھوں گی. ٹھیک ہے، اس کا ایک ریزن ہے، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ میں زیر ڈالوں گی. تو ویسے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں زیر ڈال رہی ہوں، مگر پھر بھی میں را کو موٹا پڑھ رہی ہوں حمزۃ الوصل کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایرو کب، ار ار پتلا را نہیں پڑھیں گے. ایرو کب، ارجعوا ارجعوا لمن ارتدى لمن ارتدى لمن ارتدى امر تابوا امر تابوا. یہ 3 اس کے ہو گئے تفخیم کے رولز. چوتھا یہ ہے کہ جب را پر سکون ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد والا حرف حروف الاستعلاء میں سے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیفینیشن آپ کو ہو سکتا ہے فوری طور پہ تو مجھے اندازہ ہے کہ نہیں سمجھ آئے گی، فوری طور پہ آپ پریشان بھی ہوں گے کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ نے بعد میں تسلی سے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جب آپ ہوم ورک کریں گے تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. اچھا، اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ حروف الاستعلاء کیا ہے، ٹھیک ہے، حروف تفخیم جو ہوتے ہیں، خصہ ضغط قف، تو حروف استعلاء وہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو یہ لیٹرز ہیں نا حروف استعلاء کے، یعنی جو را پہ سکون آ رہا ہو اور اس کے جو بعد والا حرف ہے وہ موٹا لیٹر ہو، حروف استعلاء میں سے ہو، حروف تفخیم میں سے ہو، تو پھر یہ را بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فر فر فرقتن فرقتن صاد، یعنی یہ جو موٹے حرف ہیں نا، یہ را پہ بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں، ان را کو بھی وہ موٹا کر دیتے ہیں، ان کو بھی مفخم کر دیتے ہیں. رائٹ، اسی طرح لبالمرصاد لبالمرصاد قرطاس قرطاس. ٹھیک ہے جی، غصہ دقن قز، شاباش. یہ پانچواں اور آخری جو را کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر بھی سکون ہو اور دونوں سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. یہ اگزامپل دیکھیں، اب یہ را آیت کی وجہ سے ساکن ہو گیا کیونکہ اس کے نیچے تو زیر ہے، مگر را جب آیت آ جاتی ہے تو پھر ہم زیر تو نہیں پڑھتے، ہم ایسے تو نہیں کہتے لإیلاف قریش، نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا مگر وقف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں القدر، ہے نا. تو ہم نے آیت کی وجہ سے را پہ سکون لے لیا، زیر ختم کر دی. اب اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے، سکون ہے. اس سے پیچھے اگر آپ کو لیٹر پہ زبر یا پیش ملتا ہے تو پھر یہ را زیر ہونے کے باوجود سکون کی وجہ سے یہ را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ دیکھیں را پہ آیت کی وجہ سے سکون آ جائے گا، اس سے پچھلے لیٹر پہ بھی سکون ہے، تو اس کے پیچھے ہم جا کے دیکھیں گے تو فا پہ زبر ہے، تو یہ را بھی موٹی ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں پیچھے بھی سکون ہے تو اس سے پیچھے عین پہ زبر ہے. اچھا، پیش والی اگزامپل میں آپ کو دکھاتی ہوں.
یہ دیکھیں یہاں پہ را پہ ہم نے سکون لے لیا آیت کی وجہ سے، لاسٹ میں یہ دیکھیں جو میں ایرو میرا ہے، اور اس سے پیچھے ہم گئے تو سین پہ سکون تھا، اس سے پیچھے ہم گئے تو خا کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تو یہ را بھی پھر موٹی ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ را پہ سکون ہو اور اس سے پچھلے لیٹر پہ سکون ہو اور اس سے پیچھے اگر پیش ہے یا زبر ہے تو وہ را بھی موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں ایک دفعہ ان کو پڑھتی ہوں وقف کی صورت میں. القدر، الفجر، والعصر، شہر، امر، عشر، خسر، صبر، کفور، کفور. یہ را 5 اس کے قاعدے تھے جہاں پہ را کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو ریوائز کرنے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے. اب را کا وہ کون سا قاعدہ ہے جب را کو ہم ترقیق پڑھیں گے؟ ترقیق یعنی مرقق ایک ہی بات ہے. ترقیق کا مطلب ہے پتلا پڑھنا، باریک پڑھنا. اس کی ڈیفینیشن ہے کہ حرف را 3 صورتوں میں ترقیق کے ساتھ یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو مرقق کہتے ہیں. سب سے پہلا آسان سی چیز جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ جب را کے نیچے زیر ہو، جیسے یہ، تو یہ را ہم باریک پڑھیں گے. ہم اس کو را ایسے نہیں پڑھیں گے. را موٹا پڑھنے کی جو اس کی کنڈیشن تھی وہ زبر تھا یا پیش تھا. اب چونکہ زیر ہے تو جتنی زیر والی را ہیں وہ باریک پڑھی جائیں گی. رجالن جیسے نارملی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں جو غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو موٹے پڑھنے والے را ہیں نا وہ بھی ہم باریک ہی پڑھتے ہیں. ہم سارے قسم کے جو را قرآن میں آتے ہیں سب ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے نیچے زیر ڈلی ہو. رجالن، ٹھیک ہے، تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. رحلتا، رحلتا، القدری، القدری، القارعۃ، القارعۃ. یہ اس کی پہلی اور آسان سی جو اس کی شرط ہے را کو باریک پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو. دوسری اسی طرح سے یہ کہ جب را پر سکون ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر را بھی باریک پڑھی جائے گی. جیسے یہ والی آپ دیکھیں را پہ سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے. تمام اگزامپلز ایسی ہی ہیں تو یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی. فرعون، فرعون، الفردوس، الفردوس. یہاں تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 چیزیں یاد کراتی ہوں اس لیٹر اس لفظ کے اندر. فا جو ہے نا یہ رخاوہ کا لیٹر ہے اور اس میں ہمس بھی ہے. اسی طرح اس کو آپ نے سافٹلی پڑھنا ہے اور را کے اندر جیسے توسط بھی ہے تو ہم نے را کو تھوڑا ٹچ کرنا ہے. را میں تقریر بھی نہیں کرنی، را کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. الفر، الفر، الفردوس، الفردوس. تنذرهم، تنذرهم، ذکرتم، ذکرتم. اب را بند کرو اس کو. اپنے مائکس پلیز آف کیجیے گا. آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے؟ تیسرا قاعدہ دیکھیے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر سکون ہو اور دونوں سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را باریک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب را پہ حالانکہ یہاں پہ 2 پیش ہیں، تنوین ہے، مگر سکون کی وجہ سے یہ را ساکن ہو گیا. ساکن والے را سے پہلے کیا ہے؟ پھر سکون ہے، پھر اس سے پیچھے اگر زیر ہے تو بھی یہ را باریک پڑھی جائے گی. سحر، سحر. اسی طرح یہ دیکھیں را پہ حالانکہ زبر تھا مگر سکون کی وجہ آیت کی وجہ سے سکون آ گیا. اس سے پیچھے آپ نے دیکھا تو بھی سکون ہے، اس سے پیچھے آپ گئے تو زا کے نیچے زیر ہے. الذکر، الذکر. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں قدیر حالانکہ را پہ سب پہ ضمہ ہے یا فتحہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو آپ اس کو پہ باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اس سے پیچھے آپ گئے تو سکون تھا، اس سے پیچھے گئے تو زیر تھا. لیکن اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو ظاہر ہے
सिहरुन, यहाँ पे फिर ये रा मोटी हो जाएगी, लेकिन जब वक्फ कर लिया सुकून आ गया, पीछे गए सुकून था, उससे पीछे गए तो ज़ेर था, तो ये फिर रा बारीक हो जाएगी। क़दीर, सिहर, अज़्ज़िक, अज़्ज़िक, हिज्र, हिज्र। यहाँ पे कुछ बुक्स में एक चौथी किस्म भी रा की है, मगर वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मुझे लग रही थी कि मैं अगर ऐड करूँगी तो वो इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ पे शामिल की कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अभी इसको थोड़ा सा बेसिक ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उसको भी तफसील से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेसिकली इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये तो तरकीक और तफहीम हो गई रा की। एक कुरान में एक जगह रा का एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, और वो सूरह हूद की आयत नंबर 40 में है, और इसकी जो तारीफ़ है उसमें रा की आवाज़ ज़बर और ज़ेर के दरमियान रहती है, और ये कुरान में सिर्फ एक मकाम पर एक ही जगह सूरह हूद में आता है। इसको पढ़ने के इस तरीके को इमाला करना कहते हैं, इमाला कहते हैं, ठीक है। और चूँकि हम लोग इमाम हफ्स एंड आसिम की हम तिलावत को फॉलो करते हैं, और मक्का मदीना में भी और पूरी दुनिया में जो 90% है कुरान इसी तरीके पर पढ़ा जाता है। आप सबको शायद मालूम होगा कि मुख्तलिफ़ क़िराअत है ना, उसमें से 10 क़िराअत जो हैं वो बहुत फ़ेमस हैं, जिनसे कुरान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा गया है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। तो लेकिन हम चूँकि इमाम हफ्स और आसिम को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इस लेटर को इस लफ्ज़ को जैसे पढ़ा है तो हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं। अक्सर लोग जब अच्छा, हमारे कुरान में यहाँ पे रा के नीचे ना खड़ी अलिफ डली होती है, किसी कुरान में यहाँ पे बड़ा सा सर्कल भी डला होता है, तो इसको जब लोग पढ़ते हैं गलती से तो इसको मजरी है लंबा कर लेते हैं रा के नीचे, क्योंकि वो अलिफ डली हुई देखते हैं। तो इसको ना आपने ऐसे करना है कि ना इसको अलिफ पढ़ना है ना इसको ज़ेर पढ़ना है, इनके बीच की आवाज़ है ये। इसको ऐसे पढ़ते हैं जिसको हम इमाला कहते हैं, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, मजरे, इसको रे पढ़ते हैं, ना रा पढ़ते हैं ना री पढ़ते हैं, रा और री के बीच में हम इसको कहते हैं मजरेहा। क्लियर? जब आपको सूरह हूद पे आप पहुंचे और ये पूरे कुरान में एक ही दफ़ा ये लफ्ज़ आता है। हाँ, बस आज यहाँ तक ही है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, तो फिर नहीं तो मैं आयत ऑफ द डे की तरफ चलती हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, ये अगर है तो बताएं प्लीज़। ठीक है, चले मैं आयत ऑफ द डे की तरफ चलती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये सूरत आल इमरान की 190 आयत नंबर 190 है, और इसका तर्जुमा जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, तो इसमें जो मेरा आज की इस आयत में फ़ोकस है, चूँकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, तो इस पे जो मेरा फ़ोकस है वो है लिउलिल अलबाब, जिसका तर्जुमा किया जाता है अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो मैं ज़्यादा आज इस पर बात करना चाहती हूँ कि उलिल अलबाब कौन होते हैं। देखिए, लुब का जो तर्जुमा किया है, रागिब अल इस्फ़हानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसका तर्जुमा किया है कि अल्लुब व अक्लुन सालिहुन खालिसुन मिनश शवाइब, यानी लुब ऐसी सोच को कहते हैं जिसमें बेकार किस्म की चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। यानी आपकी जो सोच है ना, आप जो सोचते हैं दिन रात, वो भी आपकी बेकार ना हो, मतलब बेफजूल चीज़ें, बेफ़ायदा चीज़ें, बेमकसद चीज़ें भी आपकी सोच में ना आए। मसलन
آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ بغیر ستون کی یہ چھت اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اس کے چاند، ستارے، سورج، بادل نظر آتے ہیں، تو ایسی سوچ سے آپ کے ذہن میں اور وسعت آتی ہے۔ پودے کو بے جان مردہ زمین سے نکلتے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اسی طرح میرا رب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، تو یہ سوچ بھی پازیٹیو ہے۔ یہاں جو میرا ٹاپک ایکچولی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جس انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، خبروں پر خبریں چل رہی ہیں، ساتھ ہی نیچے ٹکرز بھی چل رہے ہیں، اشتہار بھی ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ٹک ٹاک ہے، یعنی ان چیزوں ان تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں موجود ہیں، اور ان میں سے اکثریت بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، 90% خبروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس خبر کا اگر ہمیں علم ہوتا تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ پتہ ہوتا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں سب بیکار ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہیں، ان کا جو بہترین استعمال ہے نا وہ بہت بہترین بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ انہی چیزوں سے دین کا بھی کتنا زیادہ کام لیا جا رہا ہے، آپ مختلف قسم کی اچھی انفارمیشن بھی اس سے لیتے ہیں، مختلف قسم کی آپ کی بچوں کی اسٹڈیز بھی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو میں ان چیزوں کا جو مس یوز ہے، میرا ٹاپک صرف وہ ہے، آپ اس پہ فوکس کیجیے گا۔ اس لیے میرے پاس بعد میں بعض دفعہ ایسے بھی سوال آتے ہیں، تو کیا ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں یا چھوٹی سی کیا ہم پھر پینٹنگ کر سکتے ہیں؟ تو پلیز اس کو ذرا براڈ اس کے اندر لیں کہ یہ میں ان چیزوں کو غلط نہیں کہہ رہی، میں ان چیزوں کو غلط استعمال، ان کا جو مس یوز ہے، میں وہاں اس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں نارملی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ڈرامے، ٹی وی سیریلز، ویڈیو گیمز، مطلب ہم اپنی انتہائی قیمتی وقت کو لگا کر ایسی چیزوں کو، یعنی بیکار چیزوں کو اپنے اندر ہم بھر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے اعصاب پہ یہ چیزیں ہمارے سوار ہو جاتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ان فلموں سے متاثر ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اور نیچے کوئی فلمی نغمہ لگا کر اور انتہائی بے حیائی میں تو کہوں گی کہ وہ 7 جملے لکھ کر واٹس ایپ پر یا اسٹیٹس لگا کر یا فیس بک پر اس طرح سے اشتہار بانٹتے ہیں۔ اسی طرح مائیں اپنی بیٹیوں کو طرح طرح کے اشتہار جب وہ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ماڈل سمجھتے ہوئے ان کو جو سالگرہ وش کرتی ہیں، اور میں کئی دفعہ میری جب نظر پڑتی ہے فیس بک وغیرہ پہ تو میں حیران ہوتی ہوں کہ مطلب ہمیں کیا ہو گیا۔ پھر لڑکی اور لڑکیاں ٹین ایجرز اور کسی اپنے الفابیٹ کے اشتہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور میں کئی دفعہ ان لوگوں کو میسج پرائیویٹ کر کے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ بیٹا کیا کر رہے ہیں۔ پھر کوئی اپنی جوانی کی خوبصورت تصویر نکال کر فیس بک پر ڈالتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے الٹیمیٹ بیوٹی، مطلب کیا اس طرح واٹس ایپ پر اپنی خوبصورت پکچرز کو لگا کر اپنی ڈی پیز کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، مطلب خوبصورت شکل ماشاء اللہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اور ان کے خوبصورت لباس اور پوری زینت کے ساتھ تیار ہو کر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تصویر آپ کی کس کس گھر سے کتنے کتنے نامحرم ان کو دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پکچر کو کلوز کر کے دیکھیں، گلے میں دوپٹہ نہیں اور ڈی پی پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو الالباب کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اس کو میں یہاں پہ پھر تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ایسی سوچ کو، دماغ میں ایسی باتوں کو، کہ عقل کو جس میں بیکار باتوں کی کوئی جگہ نہ ہو، مگر افسوس کے ساتھ کہ میڈیا کو، ڈراموں کو، فلموں کو، خبروں کو، فیس بک کو، یوٹیوب کا بہت زیادہ استعمال سے دماغ میں ہماری یہ چیزیں بہت زیادہ بھر گئی ہیں۔ مثلاً اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہر وقت انہیلدی کھانا کھائیں، برگر کھا رہے ہیں، پیزاز کھا رہے ہیں، بہت میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، بیکری کی چیزیں کھا رہے ہیں، سوڈاز، ڈرنکس پی رہے ہیں، اور نہ کوئی ایکسرسائز ہے، نہ کوئی واک ہے، مگر کبھی کبھی ہم نے یہ سن لیا کہ سیب ہماری ڈائٹ کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کبھی کبھی ہم نے سیب کھا لیا، یا کبھی ہوا تو ہم نے اپنی سیلڈ کے اوپر تھوڑا سا آلیو آئل ڈال لیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم نے تو بڑا ہیلدی کھانا کھا لیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کا لائف روٹین یہ ہو کہ کوئی ایکسرسائز نہ ہو مگر بہت غلط قسم کے وہ کھانے کھا رہا ہو، تو کبھی کبھی اس کو سیب یا سبزیاں 2 دن کھانے سے کیا اس کی صحت پہ اچھا اثر پڑے گا؟ یقیناً نہیں پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورہ مومنون کی وہ آیت ہے جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کو ٹچ کیا تھا کہ قد افلح المؤمنون
کہ یقیناً فلاح پا گئے مومنین، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 7 صفات بیان کی تھی، تو ان میں سے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، اور یہ جنت کے وارث ہوں گے، وہ کون؟ کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب صرف زنا ہی نہیں ہے، اس طرف لے جانے والی تمام چیزیں ہیں۔ انڈین فلموں کا ہمارے گھروں میں رواج، گھر والے سب ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو اچھی سوچ کی جگہ تو پھر بہت تھوڑی سی رہ جائے گی نا۔ ایک اور انہی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ مومنون کی آیات میں، کہ قد افلح المؤمنون، اور جیسے پہلے نماز کی صفت تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مومنین کی اور 7 صفات ہیں، پھر میں ایک صفت مومنین کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایک اور پھر ان کے لیے آخر میں خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ صفت کیا ہے؟ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے اعراض برتتے ہیں، لغویات کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ لغو ہوتا کیا ہے؟ لغو ہوتا ہے ہر وہ فائدہ کام جو بیکار ہو، جو بے مقصد ہو اور آخرت میں کام نہ آنے والا ہو۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی پڑھائی میں سیریس ہے تو آپ دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں بھی، آپ ماشاء اللہ دیکھتے ہوں گے کہ جو سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی فضول لغویات کے نزدیک نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد ہمارے فائنل ایگزامز ہیں، تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بیکار گپ شپ میں، فون پر لمبی لمبی کال، سیر و تفریح، دوستوں کا بے وقت گھومنا پھرنا وہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا پتہ ہے کہ ان کا اپنا ایک مقصد حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح آخرت اورینٹڈ شخص جس کی منزل آخرت کی کامیابی ہو تو وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی لا یعنی چیزوں میں وقت نہیں گزارتا۔ اسی طرح فون پر یا نیٹ پر بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیائی کی جو فلمیں ہیں یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہے، اور مسلمانوں کی نوجوان نسل افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گن میں گرتی جا رہی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہ برا سمجھتے ہیں اور نہ اپنا چیک رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، میں تو صرف دیکھ ہی رہا ہوں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی روح اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے۔ نماز میں آنسو نہیں نکلیں گے اگر ہماری آنکھیں ایسی غلط غلیظ چیزیں دکھاتی ہیں، چاہے وہ انڈین فلموں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں گی، ان کے اندر جان نہیں رہے گی، ہمارے آنسو نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی ہم احسان کے لیول پہ جا کے اس نماز کو پڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ گند جو ہے نا وہ پھر روح میں اتر چکا ہوتا ہے۔ مرد عورتیں دونوں اس گند میں انوالوڈ ہیں، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ جو روح کو تباہ کر رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنی نظروں کو بری چیزوں کو دیکھنے سے بچائے گا میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماؤں گا۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہمارا دل ہے، بے حیائی اس کو ختم کر دیتی ہے، اور بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس طرح کی گندگی ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی اگزامپل میں اپنی کلاسز میں تو بہت دفعہ دے چکی ہوں، اور یہ میں دوبارہ دینا چاہتی ہوں کہ ایک گلاس میں پانی ہے، آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، پہلے آپ پانی سے اس گلاس کو خالی کریں گے پھر اس میں دودھ ڈالیں گے نا۔ اسی طرح اگر ہمارے ذہنوں میں بے مقصد سوچیں، لغویات، گندگی، ہماری عقل میں، سوچ میں جب ڈرامے، فلمیں، میوزک ہی بھرا ہوگا تو بتائیں کہ ہم کیسے اس میں ایمان کو داخل کر پائیں گے، یا کیسے ہم اپنے ایمان کو بڑھا پائیں گے۔ میں یہاں پہ کہنا تو چاہتی ہوں، اور بہت ہی ایک کہہ لیجیے اوپنلی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اور بڑا یقین کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو 100% ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم کر دیں، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کو خود ہی ایسی بہت سی اچھی مصروفیات دے دیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے، یعنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر اولو الالباب میں سے بننا ہے تو بے فائدہ، بے مقصد، لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز چھوڑ کر صرف عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، گھومنا پھرنا چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی،
میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ گفتگو ہو، ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں یا بے جا شاپنگ بھی ہو، جو بھی بے مقصد چیزیں، جو بھی لغویات ہیں ان کو چھوڑ کے اعتدال کا ہم راستہ اپنائیں۔ اس اعتدال کے راستے میں ہمارے لیے تفریح کے راستے بھی کھلے ہیں، ہمارے لیے گھومنے پھرنے کے راستے بھی کھلے ہیں، ہمارے لیے اپنے رشتے داروں سے ملنا بھی کھلا ہے، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اوپن ہیں، بہت ساری چیزیں اوپن ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے کچھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ باؤنڈریز بھی ڈرا کر دی ہیں، کچھ ہمارے لیے لمٹس بھی ڈرا کر دی ہیں کہ جن کو اگر ہم اولی الالباب میں سے ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو فالو بھی کرنا ہوگا۔ اس کو چھوڑنے کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے نا، اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو مومن ہے نا وہ ہمیشہ یکسو ہوتا ہے۔ یکسو کیسے ہوتا ہے؟ وہ فوکسڈ ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اور اس کو چھوڑنے کے طریقے میں جو مجھے دو تین چیزیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ آپ کی نگاہیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ پھر اللہ سے دل میں یہ پکا وعدہ کریں اور عہد کریں کہ آپ کوئی غلط چیز اپنی آنکھوں کو نہیں دکھائیں گی۔ پھر پاکستانی ڈراموں کی بات ہو، دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں، چلیں غنیمت سمجھ لیں مگر کم کر دیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم اس کا جو دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ ہم ان کو بہت صاف سمجھ کر گھنٹوں ان پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے خاتون ملی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات 3 بجے تک جاگ کر ڈرامے دیکھتی ہیں، مطلب وہ ایک سیریز ختم کرتی ہیں رات کے 3 بج جائے کہ وہ صبح 12-1 بجے سو کے اٹھتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اگلی ڈرامہ سیریل کے اوپر، مطلب اتنا زیادہ میں کوئی اور ہمیں یہاں پہ فیملی ملی اور اس نے یہی ذکر کیا کہ وہ رات کو کافی دیر بیٹھ کے جو ہے نا پتہ نہیں وہ کتنے ڈراموں کی کتنی وہ قسطیں وہ نا دیکھ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایک مناسب حد تک ضرور آپ لوگ رکھیں لیکن اعتدال کے ساتھ اپنی بس۔ لیکن میں یہاں پہ جو امپورٹنٹ جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچائیں، اپنے کاموں کو غلط سننے سے بچائیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضَ عَنْهُ، کہ جب وہ کوئی بھی لغو بات سنتے ہیں تو اعراض برت جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل فرما دے اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہم ان سے دور ہو جائیں اور ہم ان چیزوں کے نزدیک ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشچنز آپ کے لیتی ہوں، 1 سیکنڈ پلیز۔